آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ بڑے پیر روشن ضمیر کی ہستی، یہاں زمین کے پردے پہ اللہ کا عظیم الشان تحفہ ہے۔ غوث اعظم محبوب سبحانی، غوث سمدانی سرکار محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کے دربار سے الحمدللہ ایک خلق خدا فیضیاب کل بھی ہو رہی تھی، آج بھی ہو رہی ہے۔ ان دلوں کو روشنی ملتی ہے ان کی بارگاہ سے۔ ہمارے پاس دراصل دو چیزیں ہیں، ہمارے پاس دو سیکشن ہیں، ایک سیکشن یہ باڈی ہے اور ایک سیکشن اس باڈی کو چلانے والی روح ہے۔ دو چیزیں ہیں، ہم باڈی پہ پوری توجہ دیتے ہیں، کہیں سے کوئی خراش نہ لگ جائے، کہیں سے کوئی بیماری ہو گئی فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اپنی باڈی کا کیئر رکھتے ہیں، اس باڈی کا اگنور نہیں کرتے، اسے نظر انداز نہیں کرتے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم صرف باڈی کا کیئر کرتے ہیں، مگر اس باڈی کو جو چلانے والی ایک اہم چیز ہے جسے آپ روح کہتے ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ بالکل بھی نہیں ہے۔ تو جناب والا جیسے باڈی بیمار ہوتی ہے ایسے ہی ہماری روح بھی بیمار ہوتی ہے، اور آپ اس کی بیماری کا اگر جو لکشن روح کی بیماری کا لکشن اگر جاننا چاہیں اور پہچان کرنا چاہیں کہ روح بیمار ہے یا سوستھ ہے، روح ہیلتھی ہے یا نہیں ہے، اس کا اگر آپ کو سروے کرنا ہو تو بالکل آسان طریقہ ہے۔ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو ایسا لگے کہ آپ کو بڑے اچھے کھانے کڑوے لگ رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو بخار ہے، یعنی آپ کی باڈی بیمار ہے۔ اچھے کھانے بھی آپ کو اچھے نہیں لگتے ہیں اور آپ ہر کھانے میں یہی کہتے ہیں بڑا کڑوا لگ رہا، بہت کڑوا لگ رہا، بہت کڑوا لگ رہا۔ اتنی محنت سے کھانا بنایا گھر والوں نے اور بھئی 1 منٹ میں آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ ہے کڑوا لگ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کو بخار آ گیا ہے، آپ فیور میں ہیں، آپ کو جناب والا فیور میں ہے تو اس کے علاج کی ضرورت ہے، کھانا اچھا لگنے لگے گا۔ ایسے ہی جب آپ کو اللہ رسول کی باتیں بری لگنے لگیں، جب آپ کو مسجد میں بیٹھنا ایسا لگے جیسے قید خانے میں بیٹھے ہیں، جب آپ کو قرآن شریف سننا اچھا نہ لگے، جب آپ کو اذان کی آواز اچھی نہ لگے، جب آپ کو عالم دین کی بات اچھی نہ لگے، آپ کو جب میوزک بہت اچھا لگے، ترنم بہت اچھا لگے، تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کی روح کو کہیں نہ کہیں بیماری ہے، اس لیے کہ اتنی لذیذ چیزیں بھی آپ کی روح کو اچھی نہیں لگ رہی ہیں۔ نماز میں بیٹھنا آپ کو گوارا نہیں ہے، مسجد میں 5 منٹ زیادہ ہو جاتے ہیں تو امام صاحب کو گھڑی دکھا دیتے ہیں، جمعے میں امام صاحب تقریر کر رہے ہیں، 5 منٹ زیادہ ہو گئے تو گھڑیاں شروع ہو جاتی ہیں مسجد کے اندر، امام صاحب ٹائم ہو گیا، امام صاحب ٹائم ہو گیا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ 5 منٹ زیادہ ہو جائیں تو پوری دنیا ڈوب نہ جائے، کہیں ساری دنیا خس و خاشاک کی طرح بہہ کے نہ چلی جائے، 5 منٹ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری دنیا میں کوئی کرانتی، کوئی ریولیوشن پھوٹ نہ جائے اور سونامی کی لہریں کسی سمندر میں اٹھیں اور پوری دنیا کو کہیں ڈبو نہ دیں۔ 5 منٹ زیادہ ہو جائیں گے، آپ کے دل پہ بوجھ ہوتا ہے کہ امام صاحب بہت ٹائم ہو گیا، جلدی چھوڑو اور چھوٹی صورتیں پڑھو اور جمعے کی نماز پڑھاؤ، تو آپ سمجھ لو کہ آپ کی روح بیمار ہے۔ جب اذان ہو رہی ہو مسجد کے مینارے سے تو جناب والا اس ٹائم میں اگر تمہارا 70 سال کا بڈھا مسجد کے دروازے میں بیٹھا ہوا بگی باغ کھیل رہا ہو تو سمجھ لو ان بڈھوں کی روحیں بیمار ہیں۔ اگر اذان ہو رہی ہے اور تمہارے گھروں کے اندر ٹی وی چل رہا ہے اور عورت یہ کہہ رہی ہے کہ آواز سلو کر دے، اذان ہو رہی ہے بیٹا آواز سلو کر دے مگر سین بند مت کرنا، سین بہت اچھا آ رہا ہے، تو سمجھ لو ساری عورتوں کی روحیں بیمار ہیں۔ اس گھر کے اندر جتنی عورتیں ہیں سب کی روحیں بیمار ہیں، انہیں علاج کی ضرورت ہے۔ جناب والا جب تمہارے بچے اذان کے ٹائم گپیں شپوں میں ہوں اور تمہارے نوجوان گپیں شپیں مار رہے ہوں اور ڈانس کرنے کی تیاریاں کر رہے ہوں، کرکٹ کھیلتے ہوں یا گلی ڈنڈے کھیلتے ہوں اور انہیں یہ پتہ نہ ہو کہ اذان کیا چیز ہے، تو سمجھ لینا کہ ان کی روحیں بیمار ہیں۔ اور جناب والا جب کمپنیوں کے ڈانس پہ تمہارا چودھری سورما اور تمہارا حاجی جی اور شیخ جی 500 روپے انعام کے طور پہ ان ناچنے گانے والی عورتوں کو دیں تو اور یہ کہیں کہ دودھ پینے کے لیے 500 روپے حاجی چھدا
کی طرف سے، حاجی مدعا کی طرف سے، تو سمجھ لینا یہ جتنے حاجی ہیں ان کی روحیں بیمار ہیں، ان بڈھوں کی روحیں بیمار ہیں۔ آپ سمجھ لینا جناب جہاں تمہارا دل برائی کی طرف چلا جائے اور اچھائی سے ہٹ جائے اور وہ اچھائی برائی لگنے لگے، کسی کا سمجھانا دشمنی لگنے لگے، جی کیا بات، بہت اچھا پیغام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آباد رہیں آپ۔ پوری رات ہو گئی محنت کرتے کرتے، اور کتنا چیخیں گے آپ؟ صحیح بات ہے، بہت دور دور سے مطلب نعرے لگائے بیچاروں نے، آخر کار آواز ہی تو ہے۔ بیچارے قاری زاہد تو اتنے محنتی ناظم ہیں کہ پوری رات بیٹھ گئے، ابھی تک کھانا ہی نہیں کھا لیا۔ ہاں تو بڑے بہت محنتی ہیں، اس آواز کو تھوڑا بچائیے، میں تھوڑی دیر بولوں گا، اگر تمہیں کوئی بات اچھی لگے تو تم نعرہ لگانا۔ اس لیے مجھے نعرہ ایسا نہیں، نعرہ مجھے پسند نہیں ہے، نعرہ پسند ہے مگر اسٹیج والوں کا نعرہ بالکل پسند نہیں ہے، اس لیے کہ اسٹیج والوں کا نعرہ ہوتا تو ہو سکتا کوئی سمجھے کہ فکسنگ ہو گئی ہے، کہ تقریریں بھی خود ہی کر رہے ہیں، نعرے بھی خود ہی لگا رہے ہیں۔ اگر تقریر میں کروں اور نعرے تم لگاؤ تو ہے بات، تب بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ خوش رکھے، تمہیں آباد رکھے بیٹا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں خوش ہوں کہ تم اتنی دیر تک یہاں بیٹھے ہو، اور تمہاری ماؤں کو سلام کرتا ہوں جن ماؤں نے تمہیں ایسا ٹرینڈ کر کے بھیجا ہے جلسے میں کہ آخر تک بیٹھے رہنا۔ یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ تمہاری ماؤں کا کمال ہے۔ تمہاری ماؤں نے ایسی تربیت دی ہے تمہیں کہ نبی کے جلسے میں جاؤ، یہ نبی کے شہزادوں کے جلسوں میں جاؤ تو محبت کے ساتھ آخر تک بیٹھے رہنا۔ یہ کریڈٹ تمہاری ماؤں کو جاتا ہے۔ اگر تمہاری مائیں دنیا میں ہوں تو میرا اللہ ان ماؤں کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کا سایہ تمہارے سروں پہ دیر تک رکھے۔ اور اگر تم میں سے کسی کی ماں یہ سکھا کے تمہیں اللہ کو پیاری ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اسے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں تم سے نہیں کہوں گا کہ تم بیٹھے رہو یا چلے جاؤ، یہ ٹائم کا تقاضا ہے، ایک نردھارت سمے ہوتا ہے۔ جناب والا ہر چیز ٹوٹ جاتی ہے رات کے 1 بجے، انسان بھی ٹوٹ جاتا ہے رات کے 1 بجے، مگر پھر بھی تم تھوڑی دیر اگر سن سکتے ہو تو میں تمہیں پھر مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تمہیں خوش رکھے اور آباد رکھے۔ میں تقریر کرنے کے لیے آیا ہوں، اس میں شک نہیں ہے، مگر تقریر کا ٹائم اگر مجھے مل جاتا تو آج میں تم سے بہت باتیں کرتا۔ عرس رضوی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اس آستانے کو، میں عرس رضوی میں بھی الحمدللہ مجھے بہت ٹائم مل جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہو اس بار بھی 11:15 بجے، دن کے 11:15 بجے آدھا گھنٹہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور میرے اعلیٰ حضرت کے فیضان سے میں نے بولا ہے۔ میں تو تقریر نہیں کر رہا ہوں لیکن ٹائم ہوتا ہے ہر چیز کا، اس لیے شارٹ کروں گا اس ٹائم میں۔ میں جناب تقریر کرنے ہی آیا تھا، میں نے پہلے ہی کہا تھا، میں نے کہا تقریریں کرا دو اس کے بعد شعر شاعری کرا دینا، مگر جناب بریلی کا آدمی بڑا بھولا ہے، بہت سیدھا ہے، یہاں بریلی کا آدمی بہت سیدھا بڑا بھولا ہے، بہت بھولا ہے، اسے بیچارے کو پتہ نہیں پوری دنیا کی سمجھ میں آ رہا ہے، مگر یہاں لوگ اس لیے سیدھا کہہ رہے ہوں کہ یہاں دیکھو تو بریلی کے آس پاس میں ہر پیر کا بسیرا، کوئی منع ہی نہیں۔ جلسوں کا اتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں لیکن ان جلسوں کے اندر افادیت، اہمیت اور ان جلسوں کا جو مہتو ہے، ان جلسوں کے مہتو پر آخر میں گفتگو ہوتی ہے کہ یار اگر ایسا ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا، ایسا ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا۔ یہ سیدھے پن کی بات ہے، آگے کرتا ہوں بات۔ میں جناب والا عرض کرنا چاہتا تھا آپ سے کہ جب آپ یہ سمجھیں کہ اذان کی آواز اچھی نہیں لگ رہی ہے تو آپ یہ سمجھ لینا کہ روحیں بیمار ہیں۔ اب کریں کیا؟ بخار آ گیا تو ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جائیں گے، مگر یہ روحیں بیمار ہو جائیں تو پھر کیا کیا جائے؟ مجھے بتاؤ کیا کیا جائے جب روحیں بیمار ہو جائیں؟ تو جناب والا اس کا بھی ایک علاج ہے، اس کا علاج اللہ نے قرآن شریف کے اندر بیان فرمایا ہے۔ 11واں پارہ ہے، اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ والوں کا ساتھ اختیار کرتے رہو، اللہ والوں
کے دامن کرم سے لپٹے رہو. تم اللہ والوں کے ساتھ رہو گے, تمہاری روحانیت کو مضبوطی اور قوت حاصل ہوگی. اس کا مطلب حضرت غوث آدم میر مینا پیر پیرا شاہ جیلا کے دربار میں رہو, ان کا جناب والا ان کی چرچا کر کے, ان کا ذکر سعید کر کے اپنے دلوں کو روشنی دیتے رہو. کرنٹ آتا ہے وہاں سے, ایسا کرنٹ آتا ہے کہ پورا دل روشن ہو جاتا ہے. حضرات محترم وہاں سے شعائیں اٹھتی ہیں. آج کے دور میں مجھے یہ بتانے سے, آج کے دور میں یہ بتانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ کرنٹ کیسے آتا ہے, کیسے آتا ہے. آج تک تم یہ نعرے لگاتے رہ گئے, فیضان اعلی حضرت, فیضان مفتی اعظم, فیضان غوث اعظم, لیکن آج تک پورا جلسہ بیٹھا ہوا ہے. تم مجھے بتاؤ, ایک آدمی کھڑے ہو کے بتا دے کہ فیضان کا مطلب کیا ہوتا ہے. کیا شعر شاعری سے آج تک اس بات کا پتہ لگا کہ فیضان ہوتا کیا ہے؟ اتنے نعرے لگاتے ہو فیضان 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 فیضان, مجھے بتاؤ یہ فیضان ہوتا کیا ہے؟ آج میں بتاتا ہوں اس مختصر سی گفتگو میں کہ فیضان ہوتا کیا ہے. جب تمہاری روحیں بیمار ہوتی ہیں اور تم جناب والا اللہ والوں کے دامن کرم سے لپٹ جاتے ہو تو کیسے علاج ہوتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ کے گھروں میں آپ نے خود دیکھا ہے ایک چولہا ہوتا ہے, وہ چولہا جو ہوتا ہے جانتے ہو گے آپ, گھروں میں رہتا ہے وہ چولہا. اس چولہے کے اندر آگ نہیں جلتی, اس چولہے کے اندر جناب والا آگ نہیں جلتی. کون سا چولہا ہوتا ہے وہ؟ انڈکشن چولہا. صحیح کہہ رہے ہیں. کون سا چولہا ہوتا ہے وہ؟ انڈکشن چولہا. اس کے اندر جناب والا ایک سوئچ ہے, اس سوئچ کو ہم نے آن کر دیا. جیسے ہی سوئچ آن کیا تو اب اس چولہے کے اوپر میں اگر رومال بھی رکھ دیتا ہوں, پیپر بھی رکھ دیتا ہوں تو نو پرابلم. اس پیپر کے اوپر ایک پتیلی رکھی ہے اور پتیلی کے اندر پانی رکھا ہے, اور پتیلی کے اندر پانی میں تمہاری چائے کی پتی اور جناب والا چینی وغیرہ سب پڑی ہوئی ہے, مکسر پورا رکھا ہوا ہے. اب آپ نے بٹن آن کر دیا. جیسے ہی بٹن آن کیا تو کوئی آگ نہیں جلی, دھواں نہیں اٹھا, بس اس چولہے میں سے کچھ کرنیں نکلی, اس چولہے میں سے کچھ شعائیں نکلی, اور وہ شعائیں برتن کو بھی گرم نہیں کرتی ہیں اور پیپر سے بھی انہیں کوئی مطلب نہیں ہے. وہ پیپر کو پار کر کے, وہ رومال کو پار کر کے, وہ جناب والا ان سرحد و سیماؤں کو پھاڑ پھاڑ کے سیدھی پتیلی کو بھی گرم نہیں کرتی. ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے پتیلی کے اندر جو مکسچر ہے, وہ مکسچر ان کا ٹارگیٹ ہے. وہ شعائیں جناب والا سیدھے پتیلی میں موجود, پتیلی میں اویلیبل مکسچر کو ٹارگیٹ کرتی ہیں, اسے ہٹ کرتی ہیں. ٹارگیٹ اچیو ہوتا ہے. 2 منٹ 4 منٹ کے اندر, 2 4 5 منٹ کے اندر چائے بن کے تیار ہو جاتی ہے. نہ آگ جلی, نہ دھواں اٹھا, شعائیں اٹھی, کرنیں اٹھی. اور جناب والا اگر تمہاری یہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو ایک بات اور سمجھ لو, یہ بوڑھے ہیں, 70 سال کے ہیں, کھانسی سے بہت پریشان ہیں. مولانا زاہد رضا نے کہا فلاں جگہ چلے جاؤ, پہلے چیک اپ کراؤ کہیں ٹی بی تو نہیں ہے. چیک اپ کرانے گئے بابا. جب چیک اپ کرانے گئے بابا تو جناب والا ان سے کہا گیا جوتے اتار کے اندر آ جائیے. وہ جوتے اتار کے اندر آ گئے. اندر جا کے دیکھا ایک ہیوی مشین ہے. بابا سے کہہ دیا گیا بابا یہاں کھڑے ہو جاؤ, تھوڑی اوپر رکھ لو. اور جناب والا بابا وہاں کھڑے ہو گئے, تھوڑی اوپر رکھ لی, اور بس وہ جناب والا ایک صاحب ہیں وہ ہیوی مشین کے پاس پہنچے. وہ مشین بہت دور ہے ان سے رکھی ہوئی. ہیوی مشین کے پاس پہنچے اور ان کے ہاتھوں میں سوئچ آیا, اور سوئچ جیسے ہی آیا تو وہ بولے وہاں سے بابا سانس روکو. بابا نے سانس روک لی اور انہوں نے بس وہ سوئچ دبایا. ایک کھٹکا سا ایک آواز ابھری, آواز ختم ہوئی, ایک شعلہ سا نکلا, ایک نور سا چمکا, ایک روشنی سی ہوئی, اور بس بابا ہٹا لو, ہو گیا تمہارا چیک اپ. رپورٹ آئے گی, انتظار کرو. 1 گھنٹے کے بعد رپورٹ آ گئی, ٹی وی نہیں ہے, پرانی کھانسی ہے, ٹھیک ہو جاؤ گے. بابا مطمئن ہے. حضرات 70 سال کے اس بوڑھے بابا کے سینے میں کوئی ڈاکٹر گیا تھا یہ پتہ لگانے کے لیے کہ ٹی وی ہے, کوئی جناب والا میڈیکل آفیسر گیا تھا پتہ لگانے کے لیے کہ یہ پرانی کھانسی ہے. مجھے بتاؤ یہ بابا اتنی دور کھڑے ہیں اس ہیوی مشین سے, جناب والا کیسے پتہ لگا کہ انہیں ٹی وی نہیں ہے؟ کیسے ان کا چیک اپ ہوا؟ مجھے بتاؤ کون سا ڈاکٹر اندر گیا, کسی نے انگلی ڈالی اور جناب والا چیک اپ کر لیا, یا جناب مجھے بتاؤ تو صحیح کسی نے آنکھیں ڈالی اندر اور چیک اپ ہو گیا؟ نا, اس مشین سے کچھ کرنیں نکلی تھی, وہ کرنیں پھیلی تو پورے کمرے میں تھی, مگر ان کرنوں کا ٹارگیٹ بس. کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ اللہ اکبر.
یا رسول چاہے قربان زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کے نعرے بھی واقعی صاحب قافیوں سے سجے سجائے مرصع عبارت کا ہی نام ہے. نعرے بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے لگانے والوں کو بھی اور جواب دینے والوں کو. باتیں دو ہو گئیں. روح بیمار ہو تو علاج کراؤ. علاج کیسے ہوگا؟ علاج ایسے ہوگا کہ ہم اللہ والوں کے دامن کرم سے جڑیں گے. تو اللہ والوں کے دامن کرم سے جڑیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ میں بیٹھا ہوں یہاں بریلی میں اور سودا گران میں اعلیٰ حضرت کا مزار ہے. میں بیٹھا ہوں یہاں کنجا داس پور میں اور میرے مفتی اعظم کا مزار ذرا فاصلے پر ہے. بغداد والوں کا مزار تو بہت دور ہے. آج میرے محلہ میں تو جناب والا وہ میرے خواجہ غریب نواز تو یہاں سے کئی سو کلومیٹر کے فاصلے پہ رہتے ہیں. یہ کچوچا شریف میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، یہ سید سالار مسعود غازی، یہ مخدوم شاہ مینا، یہ پیلی بھیت میں جناب والا شاہ جی میاں سرکار، اور یہ بریلی شریف میں حضرت شاہ دانا ولی. یہ جناب والا چند کلومیٹروں کے اور کئی سو کلومیٹروں کے فاصلوں پر ہیں. تو یہ مجھ تک پہنچیں گے کیسے؟ اس بیچ میں یہ دیواریں ہیں. اس بیچ میں جناب والا اگر پیلی بھیت والوں کی طرف لو لگاتا ہوں تو بیچ میں نواب گنج پڑتا ہے، حافظ گنج پڑتا ہے. اگر میں کچھوچا والوں کی طرف اپنی توجہ مرکوز کرتا ہوں تو بیچ میں لکھنؤ پڑتا ہے، سیتا پور ہردوئی پڑتا ہے، شاہ جہان پور پڑتا ہے. یہ جناب والا ہزاروں دیواریں اور پہاڑ بیچ میں ہیں. غوث آدم کی طرف لو لگاؤں تو یہ چاروں طرف پہاڑوں کے جھمیلے ہیں. حضرات میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ اتنی دور سے میرے جناب والا اتنی دور سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو خدا کی قسم تم نے سمجھ لیا اور میں نے سمجھا دیا. اس ایڈوانس دور میں بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کرنیں چولہے سے اٹھی ٹارگیٹ کرتی ہیں اپنے ٹارگیٹ کو، ہٹ کرتی ہیں اپنے ٹارگیٹ کو، جیسے کرنیں اٹھتی ہیں ہیوی مشین سے اور سینہ ہی ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے، ویسے ہی یاد رکھنا مسلمانوں کچھ نورانی اور روحانی کرنیں نکلتی ہیں بغداد کے غوث اعظم کے مزار سے، بغداد کے غوث اعظم کے مزار سے، اجمیر معلم غریب نواز کے مزار سے، حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار سے، صاحب دانا ولی کے مزار سے، میرے اعلیٰ حضرت کے مزار سے، مفتی نقی علی خان کے مزار سے. خدا کی قسم وہ شعائیں نکلتی ہے میرے مفتی اعظم کے مزار پاک سے. اب ان کا غلام چاہے 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہو، چاہے 1000 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہو، پکارا اور یہ شعائیں جناب والا ٹارگیٹ کرتی ہیں اپنے غلام کے سینے کو. کہو سبحان اللہ. دیواروں کو پھاڑ کے، پہاڑوں کو پھاڑ کے، کوئی مطلب نہیں ہو، کوئی مائن نہیں کرتی یہ شعائیں پہاڑوں کو اور شہروں کو. ہزاروں نواب گنج پڑ جائیں، ہزاروں حافظ گنج پڑ جائیں، ہزاروں لکھنؤ پڑ جائیں، ہزاروں راستے میں سیتا پور پڑ جائیں اور ہزاروں راستے میں عزت نگر پڑ جائے اور جناب والا کتنے ہی محلے کیوں نہ پڑ جائے، شعائیں اٹھی ہیں میرے مفتی اعظم کے مزار سے. کیا بات، زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ اللہ اکبر. بہت خوب حضرت، بہت لاجواب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب حضرت. مجھے خوشی ہے کہ میری یہ دو باتیں تمہاری سمجھ میں آ گئیں. سبحان اللہ. دو باتیں میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا. بس شعائیں اٹھی، ہٹ کیا اپنے ٹارگٹ کو، غلام بیٹھا یہاں. ہزاروں دیواروں کو پھاڑ کے، پہاڑوں کو پھاڑ کے، دریاؤں کو پھاڑ کے، کراس کر کے پوری دنیا کو جب بغداد کے غوث اعظم کے مزار سے شعائیں نکلی تو ان کا غلام بیٹھا کنجا داس پور میں. کیا بات ہے، واہ، زور سے بولو. کنجا داس پور میں بیٹھا جناب والا. تو وہ شعائیں جو روحانی شعائیں ہیں اور ان شعاؤں کو تم نہیں پہچانتے ہو. سائنس والوں نے آنکھوں سے دیکھی ہے یہ. سبحان اللہ. توجہ ہے، آنکھوں سے دیکھیے. اس کا ایک کو کم کرو بھائی. اتنی بڑی کانفرنس ہے کیسے بول رہا ہے یہ؟ ابھی کوئی جا تو نہیں رہا ہے. ہمیں خوب یاد ہے، پتہ تمہیں بھی ہوگا جب سنیتا جی گئی تھی اس میں انترکش میں گئی تھی سنیتا جی سیٹلائٹ میں. جب واپس آئیں شی واز بیک. جب وہ واپس آئیں
तो अमेरिका के साइंटिस्टों ने उनसे पूछा था, उन्होंने वहां ऊपर से फोटो लिए थे दुनिया के, तुम्हारा बरेली गायब, फोटो में नहीं आया, तुम्हारा मुरादाबाद गायब, फोटो में नहीं आया, दिल्ली गायब, बंबई गायब, कलकत्ता मद्रास गायब, सब गायब। वो जब वहीं वापस तो उनसे पूछेगा व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट, ऊपर गई थी क्या देख के आई हो? बात हंसने की नहीं, बात हंसने की नहीं, या फिर अंग्रेजी पे हंसते हो? अंग्रेजी तो एक कॉमन लैंग्वेज है, तुम तो तुम, हम तो हम, छोटे छोटे बच्चे बोल लेते हैं अंग्रेजी। अंग्रेजी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर सबसे बड़ी चीज कोई है दुनिया के पर्दे पे जैसे सीखना जरा मुश्किल है, वो अरबी जबान है। जी जी बेशक। अंग्रेजी क्या चीज है? अंग्रेजी तो कुछ भी नहीं है। अंग्रेजी छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं, हमारे बच्चे समाज में बोलते हैं अंग्रेजी। तो अंग्रेजी कोई चीज है? अगर चीज है तो अरबी है, जो अल्लाह की जबान है, जो रसूलुल्लाह की जबान है, जो जन्नतियों की जबान है, जो मोमिनीन की, सुभान अल्लाह, मेरे कुरान की जबान है। तो जनाबे वाला उनसे पूछा गया व्हाट डिड यू सी सुनीता, क्या देख के आ रही हो? तो कहती हैं इफ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस यू कैन बिलीव इट, जो हम देख के आ रहे हैं अगर बयान कर दें बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा कुछ तो बता दो, तो कहने लगी क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर लो। दरवाजे इसलिए बंद करवा रही होंगी ताकि बात फैल ना जाए, मगर अकल के पुजारियों को कौन समझाए कि खुशबू तो खुशबू है। अरे खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं बनी। खुशबू रुक जाएगी किसी दीवार से? नहीं, लाख दीवारें बनवा दो खुशबू रोकने के लिए नहीं। और खुशबू का गला काटने के लिए दुनिया में आज तक कोई तलवार नहीं बनी जी। इसीलिए जो कहता मिटा देंगे इस्लाम को, खा जाएंगे इस्लाम को, गलत है, गलत, बिल्कुल गलत है। रोकते गए नबी को, रोकते गए नबी को, रास्ते रोक के कांटे बिछाए, मक्के में आने वालों के कानों में रुइयां ठूंस दी, मगर इसके बावजूद मेरे मुस्तफा जाने रहमत का सैलाब उमड़ता ही चला गया। एक चंद सैलाब था। अबू जहल और अबू जहल के साथी इस बात पर गौर करते थे, हो क्या गया, लाख रोकते हैं मगर मोहम्मद दिन ब दिन बढ़ रहा है। निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तो क्या बात है हज़रत, माशाअल्लाह, बहुत खूब लाजवाब। अरे कैसे कैसे रोका है हुजूर को, तुम्हें पता नहीं है? जब कहीं से नहीं रुके, जब कहीं से नहीं रुके, तो कुरान की एक तफसीर में लिखा हुआ आएगा आयत करीमा में कि अबू जहल का एक साथी था, उसने रात को जब सन्नाटा छाया, अबू जहल का दरवाजा बजाया, खटखटाया, अबू जहल निकल के आया। अबू जहल निकल के आया, बोल क्या बात है? हाथ पकड़ के ले गया उसका काबे के पास, और काबे के पास ले जाके बोला क्या ना करा हम तुमों ने, सब कुछ करके देख लिया, रास्ते रोक लिए, कांटे बिछा लिए, मगर हम मोहम्मद का सैलाब बढ़ता ही चला जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोहम्मद सच बोल रहे हैं? यानी अब दिल उनके अंदर शक पैदा होने लगा कि ये बता अब्दुल्ला का बेटा सच तो नहीं बोल रहा है, अब्दुल्ला का बेटा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? तो जनाबे वाला अबू जहल बोला खड़े होकर देख कोई है तो नहीं यहाँ। खड़े होकर देखा गया, कंफर्म हो गया, देयर वाज नबडी, कुछ नहीं था वहाँ। तो जनाबे वाला हजरत अबू जहल के पास वो आदमी आया, कोई नहीं है, बता क्या कहना चाहता है? तो अबू जहल बोला देख तू भी दुश्मन है, मैं भी दुश्मन हूँ, बात पॉजिटिव है, मैं अपनी पेट में रखूंगा और तू भी अपने ही पेट में रखना। तो मुझसे आज सच्चाई जानना चाहता है, तो मुझसे रियलिटी और फैक्ट जानना चाहता है, तो सच्चाई ये है कि किसी से कहेगा तो नहीं, किसी से कहेगा तो नहीं, पहले उससे संकल्प ले लिया, क्योंकि जब इस तरह की कोई बात होती है तो ये लोग समझते हैं कि कहीं बात फैल ना जाए, मगर अकल के पुजारियों को कौन समझाए कि खुशबू तो खुशबू है। क्या बात है, क्या बात। अरे खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं है। अबू जहल कहता किसी से कहेगा तो नहीं, बोले तू भी दुश्मन मैं भी दुश्मन, अगर बात पॉजिटिव हो तो तू भी पेट में ही रखना, मैं भी अपने पेट में ही रखूंगा। तो कहता है बता सच्चाई क्या है? तो कहता है 40 साल हो गए मुझे देखते देखते, 40 साल। अबू जहल की बोली
40 سال ہو گئے مجھے دیکھتے دیکھتے، مگر آج تک کا ریکارڈ ہے میں نے محمد کی زبان کو کبھی جھوٹ دیکھا۔ سبحان اللہ، بہت اچھی بات، ماشاءاللہ۔ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی، مگر میں جناب والا آنی چاہیے تھی۔ اور آج نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جب دیکھا پیارے نبی کا حسن و جمال، بھول گئے امیہ کا ظلم و جلال، محبت حضرت بلال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے گھر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، عشق محبت عشق محبت۔ اللہ جزائے خیر دے اور آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو 40-45 منٹ ضرور آپ کی خدمت کروں گا، لیکن ابھی 10-15 منٹ کی بات نہیں ہے، کم سے کم آدھے گھنٹے کی بات اور ہے میرے پاس۔ اگر تم ساتھ دے سکو آدھا گھنٹہ اور میرا، کہ ایک گھنٹہ تو پورا کم سے کم ہو ہی جائے، یہ میری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ تقریر تو انشاءاللہ پھر کبھی بلانا کروں گا، رات کے 10:30 بجے کا ٹائم دینا، پھر تقریر سننا تم میری، رات کے 10 بجے کا ٹائم دینا اور پھر تقریر سننا تم میری۔ اب تو 1 گھنٹہ تم مجھے جناب والا ان باتوں کو سن کے کچھ فائدہ حاصل کر سکو، تاکہ میں آیا ہوں تعمیل ارشاد کے طور پہ چند باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں، اور الحمدللہ خوشی ہے کہ تم بیٹھ کے میری گفتگو کو سن رہے ہو، اچھا لگ رہا ہے۔ مجھے بتاؤ کوئی دیوار ہے جو خوشبو کو روک لے؟ تو سائنس والوں نے آنکھوں سے دیکھی ہے وہ شعائیں۔ ایسے جب وہ آئی ہیں تو ان سے پوچھا گیا کیا دیکھ کے آئی ہو، تو کہتی ہیں کلوز دا ڈورز، دروازے بند کر لو۔ دروازے بند کر لیے، پھر ان سے پوچھا بتاؤ کیا دیکھا، تو کہتی ہیں جملہ سنو ان کا، مزہ آ جائے گا اور تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کہتی ہیں we saw form satellite all the earth, whole earth was black and dark, darkness above darkness, but except مکہ and مدینہ۔ ہم نے اوپر سیٹلائٹ سے، ہم نے انترکش سے ساری دنیا دیکھی، جب ہم نے زمین دیکھی، زمین ہمیں کالی نظر آئی، بلیک نظر آئی، اندھیرا تھا، زمانے کے پردے پہ اجالے کا نام و نشان نہیں تھا، امریکہ کا پتہ نہیں، افریقہ کا پتہ نہیں، آسٹریلیا کا پتہ نہیں، یورپ کا پتہ نہیں، کالی ہے دنیا، بلیک ہے دنیا، مگر اس بلیک دنیا کے پردے پر ہم نے with my eyes، ہم نے بلیک دنیا کے اس اندھیرے بھری دنیا میں اپنی آنکھوں سے تو ایسے مقام دیکھے، ماشاءاللہ، اپنی آنکھوں سے تو ایسے مقام دیکھے جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹتے تھے اور نور کی شعائیں بکھرتی تھیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، یعنی انہیں ایک لکیر، 2 لکیریں دکھائی دیں، یہاں دھرتی سے اٹھتی ہوئی لکیریں، یہ روشنی کی لکیریں تھیں۔ ایک لکیر جناب والا ادھر سے اٹھ رہی تھی وہاں تک، اور ایک لکیر ادھر سے اٹھ رہی تھی۔ امریکہ کا پتہ نہیں، افریقہ کا پتہ نہیں، آسٹریلیا کا پتہ نہیں۔ جناب والا مجھے بتاؤ، جہاں تم اجالے ڈھونڈتے وہاں کوئی اجالا دکھائی نہیں دیا۔ تم اجالا ڈھونڈتے ہو فلمی پردوں میں، مگر فلمی پردے غائب۔ تم اجالا ڈھونڈتے ہو جناب والا سو کالڈ ہیرو اور ہیروئن کی لائف میں، مگر وہاں کچھ بھی نہیں ہے جناب والا۔ کہتے ہیں ہم نے اوپر سیٹلائٹ سے ہم نے 2 مقام اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھے جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹتے تھے اور نور کی شعائیں بکھرتی تھیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کون سے تھے وہ 2 مقام جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹتے تھے، نور کی شعائیں بکھرتی تھیں؟ تو جواب دیا، اے لوگو، اس کالی دنیا کے پردے پہ وہ 2 مقام جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹتے تھے اور نور کی شعائیں بکھرتی تھیں، یا تو مکے میں خانہ کعبہ تھا یا پھر مدینے میں گنبد خضرا تھا۔ اجالا دیکھا ہے تو انہی 2 مقاموں پہ دیکھا ہے۔ نور کی لائن یہاں ہے، یا تو کعبے میں ہے، یا نور کی لائن یہاں گنبد خضرا میں ہے، اور یا یوں کہہ لو اجالا یا تو کعبے میں ہے بریلویوں، ارے او بریلی والوں، اجالا یا تو کعبے میں ہے یا پھر کعبے کے کعبے میں ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مکے میں اگر کعبہ ہے تو مدینے میں کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ساری دنیا جھکتی ہے آج بھی کعبے کی طرف، مگر اللہ کی عزت کی قسم کعبہ آج بھی جھکا ہوا ہے مدینے والے مصطفیٰ کی طرف، کعبہ آج بھی جھکا ہوا ہے مدینے والے مصطفیٰ کی طرف۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی
झुकी, सुभान अल्लाह। जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पर लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पर लाखों सलाम। तो जनाबे वाला, इसका मतलब नूर का सेंटर गुंबद खजरा। अब ये गुंबद खजरा जो हाथ जो जनाबे वाला पावर हाउस है, जो मेन पावर हाउस है, अरे ये तो पता चल गया गुंबद खजरा पावर हाउस है, मगर इस पावर हाउस से नूर बटा तो किधर को बटा। तो जनाबे वाला बिल्कुल उजला मामला है, क्लियर है, इट इज क्लियर, 100% के उजाला पावर हाउस से निकला और जनाब हुसैन आदम के दरबार में आ गया। हजरत मोहतरम सहाबाए किराम इन्हीं से रोशन है, ताबेईन इन्हीं से रोशन है, तबे ताबेईन इन्हीं से रोशन है। और जिस बगदाद वाले गौसे आदम जी, ये बगदाद का बड़ा पीर रोशन ज़मीर, खुदा की कसम इसी रोशनी से फैज़ हासिल करता है। अल्लाह के रसूल की रोशनी ने गौसे आदम को रोशन कर रखा है और ऐसा रोशन कर दिया, ऐसा रोशन कर दिया। अब जो शुआएं निकलती हैं बगदाद वाले के मजार से, वो शुआएं बरेली में बैठे हुए इमरान हनफी के सीने को टच करती हैं, रोशनी दे देती हैं। तुम्हारा सीना रोशन हो गया, तुम्हारा सीना रोशन हो गया। गौसे आदम की तरफ से रोशनी आई, सीना रोशन हो गया, बस सीना रोशन हो गया, रूह मजबूत हो गई, रूहानियत अली हो गई। अब जनाबे वाला जब सीना गौस के फैजान से माला माल हो गया तो अजान बड़ी अच्छी लगेगी, नमाज बड़ी अच्छी लगेगी, मस्जिदों में बैठना बहुत अच्छा लगेगा और नसीहतें बहुत अच्छी लगेंगी। समझाने वाला फिर कोई दुश्मन नजर नहीं आएगा, बल्कि समझाने वाले को खुदा की कसम सीने से बहुत हजरत मोहतरम। फिर जनाबे वाला जब ये रोशनी सीने को मुनव्वर कर देगी तो खुदा की इज्जत की कसम हम इन बालों की कटिंग में स्टाइल नहीं ढूंढेंगे, अजान के टाइम कभी भी बग्गी बाग मस्जिद के दरवाजे पे नहीं खेलेंगे। और हमारी माँ बहनें अगर ये दिल रोशन हो जाते हैं अल्लाह वालों की याद से मामूर होकर, तो हमारी माँ बहनें टीवी चलाते हुए ये कभी नहीं कहेंगी बेटा अजान की आवाज आ रही है, स्लो कर दे आवाज, सिनेरियो और सीन बंद मत करना, सीन बहुत अच्छा आ रहा है। हजरत मोहतरम दो बातें कह दी मैंने, एक शुआएं इधर से उठ रही हैं और दूसरी बात यह है